عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے، یعنی بہت حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار اسرار اور حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح انہی کاموں میں سے ایک کام سفر معراج بھی ہے۔ 27 رجب المرجب پیر کی شب حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال اور اعلان نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ اس میں اب بے شمار حکمتیں ہیں، وہ ہم ساری تو بیان کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ساری حکمتیں انسانوں کو پتہ ہے۔ البتہ علماء کرام نے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایمان بالغیب کا مشاہدہ کروانا مقصود تھا۔ وہ اس طرح کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دلوائی، اور اسی طرح جنت و دوزخ کی بھی سب نے گواہی دی، لیکن گواہی کی انتہا یہ ہے کہ اس کو دیکھا بھی جائے۔ تو جنت و دوزخ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی کسی نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ان حضرات انبیاء کرام میں کوئی ایک ایسی ہستی بھی ہو کہ جس نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا فرمایا کہ پاس جا کر سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں پر، زمین پر، ہر جگہ حضور کی ملکیت ہے۔ جنت کے پتے پتے پر، حتیٰ کہ حوروں کی آنکھوں پر بھی رسول اللہ کا نام درکشندہ اور روشن ہے۔ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جگمگا رہا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سلطنت، حضور کو دکھانا مقصد تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ملکیت، جنت اور تمام چیزوں کی سیر فرما لیں۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باقی انبیاء کرام کو جو درجات، جو کمالات فردن عطا کیے گئے، وہ سارے کے سارے کمالات حضور کو ایک ہی مرتبہ عطا فرما دینا یہ مقصد تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا۔ لیکن ان سارے انبیاء کرام کو جو مرتبے، جو فضائل ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے کمالات ایک ہی رات میں سارے سفر طے کروا دیے گئے کہ رسول اللہ نے جنت دوزخ کی بھی سیر فرمائی، آسمانوں کی بھی سیر فرمائی، اور جاگتی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ معراج کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس طرح وحی کی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ کوئی فرشتہ نبی کے پاس، رسول کے پاس کوئی وحی لے کر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے، یا خواب کے ذریعے وحی کی بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن تمام اقسام وحی سے سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ بلا واسطہ رب تعالیٰ کا کلام سننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام وحی سے شرف یاب فرمانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی۔ تفاسیر کے اندر جو لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول کے بعد والی، یہ اسی سفر معراج، اسی شب معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے بلا واسطہ یہ کلام سنا۔ اسی طرح سورہ علم نشرہ اور سورۃ والضحیٰ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تھی۔ اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسرار اور رموز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احکام الہی میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔